السلام علیکم۔ ہم جانتے ہیں کہ تم مسافر ہو اور تمہیں ہمارے پاس کچھ عرصے ہی مہمان رہنا ہے، پھر بھی ہم تم سے اپنا دل لگا بیٹھے ہیں اور ہمیں سچ مچ یہی لگتا ہے کہ ہمارا عمار واپس لوٹ آیا ہے۔ شفاف پانی کے جھرنے کے قریب بیٹھے آغا جان اس سے بہت محبت اور اپنائیت سے مخاطب تھے۔ زرمینہ کہتی ہے تمہارا ہر نقش عمار جیسا ہے، اگر آج ہمارا عمار ہمارے پاس ہوتا تو بالکل تم جیسا ہی ہوتا۔ مجھے بھی آپ لوگوں سے بہت اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ اس نے آغا جان کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر نرمی سے دبائے۔ کاش میں بھی آپ کا عمار بن کر ہمیشہ آپ کے پاس رہ سکتا، لیکن میں تو ان کے پاس بھی نہ رہ سکا جن کے دل بھی ہر پل اس طرح میرے لیے تڑپتے ہیں جس طرح آپ اور بی بی کے اپنے عمار کے لیے۔ لیکن ہمیں اس بات پر خوشی بھی ہے کہ ہم تم جیسے قابل فخر بیٹوں کے باپ ہیں۔ آغا جان نے اس کے لہجے میں کھلی اداسی کو محسوس کر کے اسے گویا حوصلہ دیا۔ عمار تو بے شک قابل فخر ہے کہ اس نے اپنی دھرتی کے لیے اپنی جان قربان کر ڈالی۔ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ یہ زندگی اگر خرچ ہو تو عمار کی طرح کسی بلند مقصد کے حصول کے لیے ہی خرچ ہو۔ اس نے اپنی دلی خواہش بیان کی۔ اللہ تمہیں تمہارے نیک مقاصد میں کامیاب کرے اور ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے جو مظلوموں کی لاشوں پر اس دنیا میں اپنی جنت تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ آمین۔ اس نے آغا جان کی دعا پر بڑے دل سے کہا۔ وہ جبار علی عرف جارو کی تجویز پر کشمیر میں موجود تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ اس کے ایک عزیز عمار سے حیرت انگیز مشابہت رکھتا ہے اور جو تھوڑا بہت فرق موجود ہے اسے اس لیے آرام سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ عمار اپنے جان پہچان والوں کے لیے گزشتہ 6 برس سے گم شدہ ہے۔ 6 برسوں میں انسان یوں بھی اچھا خاصا تبدیل ہو جاتا ہے اور ایک بڑھتی ہوئی عمر کے نوجوان میں تو یہ تبدیلی اور بھی زیادہ نمایاں ہوتی ہے، اس لیے اسے عمار کی حیثیت سے بآسانی قبول کر لیا جائے گا۔ جبار علی کی یہ بات درست ثابت ہوئی تھی اور واقعی ارد گرد والوں نے ایک حیرت انگیز مسرت کے ساتھ اسے قبول کر لیا تھا۔ مجھے جبار نے عمار کی شہادت کے کچھ عرصے بعد ہی اطلاع دے دی تھی، لیکن میں زرمینہ کو یہ خبر نہیں دے سکا۔ وہ اس آس پر جیتی ہے کہ ایک دن اس کا عمار واپس لوٹ آئے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ جس دن اس کی یہ آس ٹوٹ گئی، اس کی سانسوں کی ڈور بھی ٹوٹ جائے گی۔ ان کی بے نور آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی۔ مجھے جبار علی نے عمار کے بارے میں بتایا تھا۔ مجھے اس کے جذبے نے بہت متاثر کیا۔ اس طرح اپنے پیار کرنے والے ماں باپ اور گھر کے آرام کو چھوڑ کر گمنامی کی زندگی اختیار کر لینا اور گمنامی میں رہ کر ہی آزادی کے لیے جان نچھاور کر دینا معمولی قربانی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں عمار کے لیے بے حد ستائش تھی۔ یہ سب تو تم بھی کر رہے ہو۔ آغا جان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں تو اس طرف دھکیلا گیا ہوں۔ عمار کی طرح میں نے خود سے اپنے لیے اس راہ کا تعین کہاں کیا تھا؟ تم منتخب کیے گئے ہو معاذ احمد۔ اس راہ کے مسافر کہیں بہت اوپر سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ مجھ جیسوں پر تمہاری تکریم فرض ہے۔ آغا جان نے اس کے بازو پر دباؤ ڈال کر اسے یقین دہانی کروائی۔ آپ تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ وہ جھینپ سا گیا۔ نہیں، میں تمہیں سراہ رہا ہوں اور تم پر رشک کر رہا ہوں۔ آغا جان برجستگی سے بولے، کاش میری معذوری میری راہ میں رکاوٹ نہ بنتی تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہوتا۔ ایک حسرت سی تھی ان کے لہجے میں۔ ساتھ تو آپ اب بھی دے رہے ہیں۔ عمار کی تربیت آپ کے اور بی بی جان کے ہاتھوں نہ ہوئی ہوتی تو بھلا اس کے دل میں ایسا جذبہ پیدا ہوتا۔ اس کے لیے وہ بوڑھا اور نابینا شخص سچ مچ قابل ستائش تھا۔ آپ میری مدد کر کے بھی تو کتنی جرت اور کشادہ دلی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ حالانکہ میں جس مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں اس کا آپ کی جدوجہد آزادی سے براہ راست کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ امت مسلمہ کی بھلائی سے تو ہے نا؟ جی وہ تو ہے۔ بس تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ تم پاکستانی اور میں کشمیری؟ ہمارے دل تو ایک ہی ہے نا، اور ہم ایک ہی کلمے کی ڈور سے بندھے ہوئے ہیں۔ آغا جان سچ مچ بہت کشادہ دل کے مالک تھے۔ میں نے بنجمن سے بات کی تھی۔ موجودہ حالات بے شک پریشان کن ہیں، لیکن میرے لیے ان حالات کی وجہ سے ہی بنجمن سے بات کرنا مزید آسان ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ میں ان حالات میں عمار کو کشمیر میں رکھنا مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے بہتر ہے کہ تم اسے کہیں باہر بھجوا دو۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ اس کا زیادہ کاروبار مشرق وسطیٰ میں ہے، تو تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔
یہ بہت اچھا کام کیا آپ نے۔ میں براہ راست اسرائیل نہ بھی جا سکا اور کسی قریبی ملک میں بھی پہنچ گیا تو آگے کی راہ نکال لوں گا۔ وہ سن کر خوش ہو گیا۔ تمہارا پاسپورٹ تو بنا ہوا ہے نا؟ جی بالکل، ہمارے انڈیا میں اچھے کانٹیکٹس ہیں، اس لیے اس طرح کے سارے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ جارو، میرا مطلب ہے جبار علی نے جب عمار بننے کی تجویز دی تو اس تجویز کو قبول کرنے کی بڑی وجہ ہی یہ تھی کہ یہاں سے سارے انتظامات کرنا ہمارے لیے نسبتاً آسان تھا۔ پھر مسٹر جوناتھن کی مدد شامل ہونے سے مزید آسانی ہو گئی۔ وہ جھرنے کے پانی پر نظریں جمائے ان کے سوال کا جواب دینے لگا۔ مشکل حالات کے باوجود کشمیر کا بے مثال حسن بار بار اس کی نظروں کو باندھ لیتا تھا۔ ہاں مسٹر جوناتھن، ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جبار علی نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے عمار کو بھی بہت سپورٹ کیا۔ عمار کی شہادت کے بعد وہی تھے جنہوں نے اتنی خاموشی سے اس کی تدفین کروائی کہ کسی کو کانوں کان اس کی حقیقت کا پتہ نہ چل سکا۔ عمار کے ذکر پر ہر بار ان کی آنکھوں میں کرب کروٹیں لیتا تھا۔ ایک غیر مسلم ہو کر مسلمانوں سے اتنی ہمدردی حیرت انگیز ہے۔ اس کی حیرت لبوں پر آ گئی۔ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، لیکن جبار علی نے مجھے بتایا تھا کہ مسٹر جوناتھن عرصہ ہوا اسلام قبول کر چکے ہیں۔ شروع میں ڈر کر اظہار نہیں کیا، پھر مصلحت آڑے آ گئی، کیونکہ یہ تو طے ہے نہ کہ جوناتھن کی حیثیت سے وہ شکوک و شبہات سے بالاتر ہو کر جتنا عمدہ کام کر سکتے ہیں کسی مسلمان شناخت کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس طرح ان کو اپنی نجی زندگی میں تو کافی مشکلات پیش آتی ہوں گی۔ زیادہ نہیں، ان کی بیوی ایک کشمیری مسلمان ہی ہے۔ در حقیقت انہیں اس لڑکی کی محبت نے ہی اسلام کی طرف راغب کیا تھا۔ اسی کی وجہ سے وہ خفیہ طور پر مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ اعلان کرنا اس لیے ضروری نہیں تھا کہ انڈیا ایک سیکولر ملک ہے اور وہاں ہندو مسلم شادی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ جبار علی کے مطابق ان کی بیوی ایسی ہی باکمال عورت نکلی کہ اندر سے انہیں بدل کر رکھ دیا، اور آج وہ ہم کشمیریوں کے سب سے بڑے ہمدرد ہیں۔ انہوں نے اسے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اللہ کا اذن شامل ہو تو مشکلات اسی طرح آسان ہوتی ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھا۔ بے شک، آغا جان نے اس کی تائید کی۔ چچا شیر خان اور ان کے خاندان کی کوئی خبر؟ مجھے ان کی فکر ہو رہی ہے کہ کہیں وہ لوگ انڈین آرمی کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ کاش مجھے بروقت اطلاع مل جاتی تو میں ان کو کسی مناسب جگہ بھجوا دیتا۔ حاجی شیر خان بیچارہ سیدھا سادہ آدمی ہے، ان حالات میں خاندان کو لے کر نہ جانے کہاں بھٹکتا پھر رہا ہوگا۔ وہ خود ان لوگوں کے لیے پریشان تھے۔ آپ نے اپنے طور پر معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ میرا آج کل زیر نگرانی ہونا یقینی ہے، اس لیے میں اپنے سارے رابطوں سے لا تعلق بنا ہوا ہوں اور کسی طرح کی معلومات حاصل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنی مجبوری بتائی۔ معاذ بھی اس بات کو سمجھتا تھا۔ بنجامن کی ضمانت اور گواہی اسے سلاخوں سے باہر تو لے آئی تھی، لیکن وہ شکوک و شبہات کی زد میں تھا، اور اس کی وجہ سے آغا گل بھی۔ اسے اس وقت مجبوریوں اور مصلحتوں میں جکڑے کشمیریوں کی بے بسی کا حقیقی ادراک ہوا۔ اس تنگ و تاریک اور سیلن زدہ تہہ خانے میں موجود ان چار نفوس کے لیے کھل کر سانس لینا بھی محال تھا۔ وہاں ایک گھٹن تھی جو طبیعت میں بیزاری پیدا کرتی تھی اور سیلن اور تاریکی کی وجہ سے کنوتیت میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ تہہ خانے میں بجلی کا کنیکشن تھا، لیکن کبیر نے انہیں بلب روشن کرنے سے منع کیا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر کسی درز سے روشنی باہر چلی گئی تو کسی کو ان کی وہاں موجودگی کا شک ہو جائے گا۔ وہ محض زیرو کے بلب کی روشنی میں گزارا کر رہے تھے اور اتنی احتیاط سے چلتے پھرتے تھے کہ کوئی آہٹ پیدا نہ ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی اچھی میزبانی نہیں کر سکوں گا اور آپ کو یہاں تھوڑی تنگی اور ترشی میں گزارا کرنا پڑے گا۔ کبیر نے انہیں یہاں ٹھہراتے ہوئے واضح الفاظ میں بتا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے اشیاء ضرورت کے ساتھ اس طرف آتا جاتا دیکھ کر کوئی کھوج میں پڑ جائے، اس لیے ہر ممکن احتیاط سے کام لے رہا تھا، لیکن ممکنہ حد تک انہیں سہولیات بھی فراہم کی تھیں۔ بستر، ضرورت کے کچھ برتن، خشک میوہ جات اور پانی، یہ وہ بنیادی ضرورت کی چیزیں تھیں جو اس نے کسی نہ کسی طرح انہیں فراہم کر دی تھیں۔ موقع پا کر گلوش کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی ان تک پہنچا دیتا تھا، لیکن 3 وقت کا تازہ کھانا کھانے کی عیاشی باقی نہیں رہی تھی۔ اتنی چھوٹی سی جگہ پر رہتے رہتے میری ٹانگیں اکڑنے لگی ہیں۔ مجھے تھوڑی دیر باہر جا کر کھیلنے دینا۔ میں باہر جا کر تازہ ہوا میں سانس لینا چاہتا ہوں اور روشنی میں چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔
اس تاریکی میں رہ رہ کر تو مجھے ایسا لگنے لگا ہے جیسے میں اندھا ہو چکا ہوں۔ کل ان کا چھوٹا بھائی بہرام ضد پر اڑ گیا تھا۔ ماں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھا بجھا کر ضد سے باز رکھا، لیکن یہ سوال تو سب ہی کے ذہن میں تھا کہ آخر وہ کب تک اس جگہ پر یوں قیدیوں کی طرح رہ سکتے ہیں۔ باہر اگر جان جانے کا خطرہ تھا تو یہاں بھی گھٹ گھٹ کر دم نکل جانے کا اندیشہ پیدا ہو چلا تھا۔ کبیر کے سامنے اس مسئلے کو رکھا گیا تو وہ بولا، آپ کی بات بالکل درست ہے، واقعی اس جگہ کسی کا زیادہ دن رہنا بہت مشکل ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ گھر پر آپ لوگ محفوظ نہیں رہیں گے، اور میرے پاس اس کے سوا کوئی اور ٹھکانہ موجود نہیں ہے۔ وہ چاروں ہی جانتے تھے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا کسی حریت پسند تحریک کے دوست سے رابطہ ہو جائے۔ عام آدمی کی نسبت ان کے پاس پھر بھی تھوڑے بہت وسائل ہیں، اور وہ آپ لوگوں کے لیے کسی محفوظ مقام کا انتظام کر سکتے ہیں۔ وہ انہیں ایک آس سی دلا کر چلا گیا تھا، اور آج دوپہر میں بس ذرا کی ذرا کھانا پہنچانے ہی آیا تھا۔ اس کا پہنچایا ہوا کھانا ٹھنڈا ہی صحیح، پر اتنا تھا کہ رات کو بھی شکم سیری کے کام آ گیا تھا۔ صرف پری وش تھی جس نے روٹی نہیں کھائی تھی اور بھوک نہ ہونے کا بہانہ کر کے چند خشک خوبانیوں پر گزارا کر لیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے حصے کی روٹی صبح بہرام کے کام آ جائے۔ وہ ویسے ہی اس جبراً اختیار کی جانے والی قید سے بیزار تھا۔ ایسے میں بھوک کے افریت کا شکار ہو جاتا تو ان کے لیے اسے بہلانا اور بھی مشکل ہو جاتا۔ دو بیٹیوں کے بعد خاصے وقفے سے پیدا ہونے والے بہرام کو یوں بھی ہتھیلی کے چھالے کی طرح پالا گیا تھا، اس لیے وہ کچھ نازک مزاج بھی تھا۔ میری ذرا سی جذباتیت نے میرے پورے خاندان کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ پریوش ماں کے ساتھ بستر پر لیٹی اس وقت کے لیے پچھتا رہی تھی جب وہ جذبات میں اندھی ہو کر رات گئے مار کے لیے کھانا لے کر آغا گل کے گھر کی طرف چل پڑی تھی۔ ایک تو غیر یقینی حالات سے پیدا ہونے والا ذہنی دباؤ تھا، دوسرے خالی پیٹ بھی پریشان کر رہا تھا، اس لیے نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی اور وہ بہت کچھ سوچتی جا رہی تھی، لیکن اس کیفیت میں بھی اسے اس بات کا خیال تھا کہ اس کی اندرونی بے چینی ظاہر نہ ہونے پائے۔ وہ ماں کی نیند خراب ہونے کے خیال سے آنکھیں موندے بالکل ساکت لیٹی ہوئی تھی۔ یوں تو اس تہہ خانے میں دن رات تقریباً برابر ہی تھے، لیکن قدرت کے عطا کردہ نظام اور خود اپنے برسوں کے معمول کے باعث وہ لوگ مقررہ اوقات میں سونا جاگنا اور کھانا پینا انجام دیتے رہتے تھے۔ اب بھی قدرت کی طرف سے جسم میں چلتی حیاتیاتی گھڑی نے طے شدہ معمول کے مطابق سب کو سونے کے لیے لٹا دیا تھا، اور اس تہہ خانے میں موجود چاروں نفوس میں سے صرف وہی تھی جو اس پہر جاگ رہی تھی۔ اچانک ہی آہٹ ہوئی تو وہ چونک گئی اور پٹ سے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کپڑوں کی ہلکی سی سرسراہٹ نے اسے بتایا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہے جو اس وقت جاگ رہا ہے۔ کون ہے؟ سوال کا جواب زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اپنے ساتھ سوئی ماں کی گہری سانسیں تو وہ سن ہی رہی تھی، اور باپ کا معلوم تھا کہ وہ اتنی گہری نیند سونے کے عادی تھے کہ اگر انہیں جگایا نہ جائے تو فجر سے پہلے درمیان میں کسی صورت نہیں اٹھتے تھے۔ بہرام آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے سے اسے اندھیرے میں بھی بالآخر اٹھنے والے کا حیولہ دکھائی دے ہی گیا۔ یہ اس وقت چپکے کہاں جا رہا ہے؟ بہرام بے حد احتیاط سے بالکل دبے قدم و حرکت کر رہا تھا، اس لیے وہ یہ نہیں سمجھ سکتی تھی کہ وہ کسی حاجت کے باعث اٹھا ہے۔ یوں بھی اس کا رخ تہہ خانے کے ایک کونے میں بنے ہوئے بیت الخلاء کی بجائے اس جانب تھا جہاں تہہ خانے سے اوپر جانے والی سیڑھیاں موجود تھیں۔ او میرے خدایا، اس کے دماغ سے باہر جا کر کھلی فضا میں سانس لینے کی بات نکلی نہیں ہے، اور یہ اس وقت چپکے سے باہر جا رہا ہے۔ اسے معاملہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی، لیکن اس نے بہرام کو روکنا اور ٹوکنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور چپ چاپ اپنی جگہ پڑی اسے دیکھتی رہی۔ وہ اتنی احتیاط سے کام لے رہا تھا کہ اگر وہ جاگ نہ رہی ہوتی تو اسے اس طرح جانے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ زینہ طے کر کے تہہ خانے کا راستہ کھول کر باہر نکل گیا تو وہ خود بھی اسی کی طرح احتیاط سے بستر سے اٹھی اور اوڑھنی کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹتے ہوئے زینہ چڑھ گئی۔ تہہ خانہ اوزاروں والے کمرے میں کھل رہا تھا اور کمرے کا دروازہ بہرام کھلا چھوڑ گیا تھا۔ وہ بھی کھلے دروازے سے باہر چلی آئی۔ باہر آتے ہی ٹھنڈی اور تازہ ہوا کا جھونکا جسم سے ٹکرایا تو اسے بہت اچھا لگا، اور بے اختیار ہی اس نے ایک گہری سانس لی۔ یہ بہرام کہاں چلا گیا؟ اسے دیکھتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ زیادہ آگے نکل جائے۔ چھوٹے بھائی کے خیال نے اسے فکر میں مبتلا کیا تو سب بھول بھال کر اس کی تلاش میں قدم آگے بڑھائے۔ چڑھتا چاند تھا، اس لیے رات کا وقت ہونے اور کوئی مصنوعی روشنی نہ جلنے کے باوجود
اتنا گھپ اندھیرا نہیں ہو رہا تھا کہ کچھ دکھائی نہ دے۔ اس کی نظروں نے جلد ہی بہرام کو جا لیا۔ وہ باغ کے پھاٹک کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے اسے روکنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر نکل کر کسی مشکل میں گر جائے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی اس کے پیچھے لپکی۔ دائیں بائیں ایک خاص ترتیب میں لگے سیب کے پیڑوں نے حسرت سے اس دھرتی کی بیٹی کو دیکھا، جس کی مٹی میں وہ تاثیر تھی کہ اس کا تقابل صرف جنت سے ہی کیا جا سکتا تھا۔ روئے زمین پر دوسرا کوئی خطہ بھلا کشمیر کی مثل کہاں تھا؟ اس دھرتی سے جنم لینے والا حسن بے مثال تھا، تو نمو پانے والے ذائقے لاجواب ذائقے والے سیبوں کے وہ پیڑ اگر بول سکتے تو اپنی دھرتی کی بیٹی کو پکار کر یہاں سے کہیں دور بھاگ جانے کا مشورہ دیتے، لیکن چونکہ وہ بول نہیں سکتے تھے تو ان کے نصیب میں بے بسی سے سب دیکھتے رہنا ہی لکھا تھا۔ بہرام اپنی جانب بڑھتے خطرے کی بو سونگھے بغیر ہی پریوش نے دبی آواز میں بہرام کو پکارا، لیکن اس کی پکار بہرام تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ وہ ان گاڑیوں کے گراتے انجنوں کی آواز میں گم ہو گئی تھی جو ابھی ابھی وہاں پہنچی تھی اور جن سے بھارتی سپاہی اچھل اچھل کر باہر کود رہے تھے۔ پریوش کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بہرام بھی ان آوازوں کو سن چکا تھا اور ٹھٹک کر اپنی جگہ رک گیا تھا۔ بھاگو بہرام بھاگو، اور ان پیڑوں کے درمیان کہیں جا کر چھپ جاؤ۔ وہ جو اب تک بہرام کو لا علم رکھنے کی خاطر اس کے پیچھے بہت احتیاط سے آ رہی تھی، پوری رفتار سے دوڑ کر اس تک پہنچی اور اضطراری لہجے میں اس سے کہا، پہلے دیکھنے تو دیں آپا کہ کون ہے۔ وہ مضطرب تھا، لیکن پریوش جتنا نہیں۔ دیکھنا کیا ہے میرے بھائی، میں ان بھیڑیوں کی بو کو یہاں سے بھی محسوس کر سکتی ہوں۔ باہر سرچ لائٹیں روشن ہونا شروع ہو گئی تھیں اور کوئی دم نہیں جاتا تھا کہ وہ پھاٹک توڑ کر اندر گھس آتے۔ آپ بھی میرے ساتھ چلیں آپا۔ بہرام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچ لے جانے کی کوشش کی۔ نہیں تم جاؤ، میں جا کر اماں اور بابا کو خبر دیتی ہوں۔ اس نے بہرام کو دائیں جانب دھکیلا اور خود جس راستے پر چل کر یہاں آئی تھی اسی پر واپس دوڑ گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب ایک بڑی گاڑی نے لکڑی کے پھاٹک کو ٹکر ماری۔ کمزور سا پھاٹک پہلی ہی ٹکر میں اپنے قبضوں سے اکھڑ کر زمین بوس ہو گیا۔ گاڑی گراتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور اس کی طاقتور ہیڈ لائٹس کی روشنی نے فوراً ہی دوڑتی ہوئی پریوش کو جا لیا۔ ایک ساتھ کئی گولیاں چلیں اور اس کے دائیں بائیں سے سنسناتی ہوئی گزر گئیں۔ گھبراہٹ میں اسے ٹھوکر لگی اور لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ گولیاں چلانے والے اس منظر کو دیکھ کر وحشیانہ انداز میں کہکہے لگانے لگے۔ وہ چڑیا کو دبوچنے سے پہلے اس کے پھڑپھڑانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مر جانا ہے مگر ان کے ہاتھ نہیں آنا۔ نیچے گری پریوش کے سامنے بربریت کی بے شمار داستانیں تھیں، اس لیے اسے فیصلہ کرنے میں ایک لمحے بھی نہیں لگا۔ وہ گاڑی کے اپنے قریب پہنچ کر رکنے سے قبل ہی اٹھی اور ایک جانب دوڑ پڑی۔ فوراً ہی ایک بار پھر گولیاں برسیں اور اس کے آس پاس سے گزر گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ بھارتی سپاہیوں کا نشانہ اتنا کچا نہیں کہ اسے نشانہ نہیں بنا سکیں۔ وہ صرف اسے ڈرا رہے تھے اور اس کے ڈر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ انہیں اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ ایک آبرو مند لڑکی کے لیے اس کی آبرو زندگی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ وہ بھی موت کے ڈر سے بے نیاز اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے سرپٹ دوڑ رہی تھی۔ یہ باغ اس کے بہنوئی کا تھا۔ وہ یہاں بے شمار بار آئی تھی، اس لیے اسے اچھی طرح علم تھا کہ اس وقت باغ کا کون سا گوشہ اسے پناہ دے سکتا ہے۔ پکڑو سالی کو، بھاگنے نہ پائے۔ گاڑی رک چکی تھی اور اس میں سے بھارتی سپاہی اچھل اچھل کر باہر نکل رہے تھے۔ یہ مشرا تھا جو چلائی گئی گولیوں کو بے اثر جاتا دیکھ کر زور سے چلایا تھا۔ اس کے ساتھی اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی پریوش کے پیچھے دوڑ گئے۔ گولیوں کی آوازوں نے تہہ خانے میں سوئے ہوئے حاجی شیر خان اور اس کی بیوی کو بھی نیند سے جگا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے تھے اور فوراً ہی انہیں اپنے بچوں کی غیر موجودگی کا ادراک ہو گیا تھا۔ بہرام نہیں ہے، بہرام کی ماں پری بھی غائب ہے۔ ماں کی آواز اندیشوں سے لرز رہی تھی۔ اس طرح چپ چاپ رات گئے۔ وہ کہاں اور کیوں گئے؟ حاجی شیر خان کو اپنے سوال کا جواب تو نہیں ملا، لیکن باہر چلتی گولیوں کی آواز نے ایک بار پھر دل کو لرزا دیا۔ میرے بچے، ممتا تڑپ کر پکاری اور دنیا کے ہر خوف کو پس پشت ڈال کر ایک ماں کو اوپر کی طرف دوڑایا۔ حاجی شیر خان جس کا سب کچھ داؤ پر لگ چکا تھا، اب وہاں ٹھہر کر کیا کرتا؟ وہ بھی بیوی کے پیچھے ہی بھاگا۔ تہہ خانے کا کھلا راستہ، اس سے آگے کمرے کا چوپٹ کھلا دروازہ، سب گواہی دے رہے تھے کہ اندر کے حبس اور اندھیرے سے گھبرائے ان کے بچے کھلی فضا کی خواہش میں باہر نکلے تھے اور
इस और से आगे सोचने का उन्हें हौसला नहीं था, लेकिन जो सोचा नहीं जा सकता था वो हकीकत के रूप में उनके सामने था। खुले दरवाजे से बाहर तेज रोशनी, और इस रोशनी में दिखाई देती एक के पीछे एक खड़ी फौजी गाड़ियां। इन दोनों के दिल इस मंजर को देखकर बुरी तरह डूब गए, और उन्होंने वहां मौजूद भारतीय सिपाहियों के हजूम में परिवेश और बहराम को तलाशने की कोशिश की। वो दोनों ही वहां मौजूद नहीं थे। एक तरफ इत्मीनान हुआ तो दूसरी तरफ दिमाग में सवाल भी गूंजने लगे कि आखिर वो दोनों कहाँ हैं। हैंड्स अप! ये कैसे मुमकिन था कि वो इन खूनी भेड़ियों की नज़रों में आने से महफूज रहते। एक साथ कई बंदूकें उनके ऊपर तन गईं। बुज़दिल चूहे बिल में छुप कर बैठे थे। क्या समझ रहे थे तुम कि भारत माता के सपूत को मारकर खुद बच जाओगे? मिश्रा का गुस्सा उन पर निकलने लगा और उसने बिला तकल्लुफ़ हाजी शेर खान को राइफल के कई बट दे मारे। हमने किसी को नहीं मारा है। इस खबीस को इसके कर्मों का बदला देने के लिए अल्लाह ने हमारे लिए फरिश्ता भेजा था। हम बेगुनाह तो बस तुम जालिमों के जुल्म से बचने के लिए छुपते फिर रहे थे। अब कुछ नहीं रहा था जिसे बचाने की आस में अपनी आवाज़ को घोटना चाहता। भारतीय दरिंदों के नरगे में आने के बाद रहम की उम्मीद रखना खुद को धोखा देने के बराबर था। इसलिए ज़ुबान पर पड़ा कुफल खुल गया। उस फरिश्ते को भी हम ढूंढ निकालेंगे, लेकिन पहले इन ज़ुबानों को तो बंद कर दें जो हमारे खिलाफ भौंकती रहती हैं। उसने राइफल की नाल जारहाना अंदाज में परिविश की माँ के मुंह में घुसाई और गोली चला दी। गोली का जाविया कुछ ऐसा बना कि वो तालू को फाड़ती हुई खोपड़ी से बाहर निकल गई, और निशाना बनने वाली मजलूम औरत को दूसरी सांस लेना भी नसीब ना हुआ। बुज़दिलो, एक औरत को गोली मारकर कौन सी बहादुरी का सबूत दिया है तुमने? माँ का दूध पिया है तो आओ और हथियार फेंक कर किसी मर्द से लड़ो। जिंदगी की साथी को यूं पल भर में अपनी नज़रों के सामने दम तोड़ते देखकर शेर खान का दिमाग सदमे से उलट गया, और वो सब कुछ भूल भाल कर लड़ने मरने पर उतर आया। उसके इस बेबस इजहार पर इन लोगों ने ज़ोरदार कहकहा लगाया। फिर मिश्रा उसके ऐन सामने खड़ा होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, सुना है बुझने से पहले चिराग खूब फड़कता है। तेरा भी कुछ वही हाल है। चल फड़कना छोड़, हम तुझे भी वहीं पहुंचा देते हैं जहां तेरी पत्नी और बाकी का परिवार मौजूद है। उसने राइफल की नाल हाजी शेर खान के सीने पर रख दी। क्या मतलब? क्या किया है तुमने मेरे बच्चों के साथ? शेर खान रोने वाला हो गया। हमसे गद्दारी की सज़ा भुगती है हरामजादों ने। हमारे मुजरिमों को पनाह दी थी ना तेरी बेटी दामाद ने। ले फिर उनके लिए धरती पर कहीं कोई पनाह नहीं रही। मार आए हैं उन गद्दारों को, और अब तुम्हारी बारी है। मिश्रा ने दीवानगी के आलम में उसके चेहरे पर राइफल के कई बट मारे। शेर खान को अगरचे दो सिपाहियों ने जकड़ा हुआ था, फिर भी वो बिफर गया और खुद को एक झटके से छुड़ाते हुए मिश्रा का गला पकड़ लिया। खून पी जाऊंगा मैं तेरा, नस्लों से तुम हमें डस रहे हो, अब तुम्हारी बारी है। दीवानगी में वो इस जोर से मिश्रा का गला घोंट रहा था कि लम्हों में उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए थे और हल्क से खरखराहट की आवाज़ें निकलने लगी थीं। कई सिपाहियों ने जोर लगाकर उसे मिश्रा से अलग करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। ये जबर की इंतहा थी कि एक सीधा साधा आदमी मुकाबले पर उतर आया था। गोली मार दो इसे, मिश्रा की जान पर बनते देखकर हुक्म सादिर करना पड़ा। गोली शेर खान की खोपड़ी में उतरी तो मिश्रा के नरखरे पर जमे उसके हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ गई और वो किसी कटे हुए शहतीर की तरह जमीन बोस हो गया। इधर मिश्रा गले पर दबाव हटने से एक बार फिर जी उठा और किसी हाँपे हुए कुत्ते की तरह मुंह खोलकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। जरा हालत संभली तो शेर खान के मुर्दा वजूद को ठोकर मार कर चीखा, कहाँ है इसकी लौंडिया? जल्दी से लेकर आओ उसे। इसकी लाश पर लिटाकर इसकी लौंडिया का बलात्कार नहीं किया तो मेरा नाम भी मिश्रा नहीं है। जिस वक्त वो ये अल्फाज कह रहा था, परिविश के पीछे दौड़ने वाले उसके सिपाही परी के सर पर पहुंच चुके थे और यूं लगता था कि अगले ही पल वो उनकी गिरफ्त में होगी, लेकिन फिर पल भर में ही बाजी पलट गई। सिपाहियों के हाथ उसके जिस्म को छू पाते इससे पहले वो बाग की परली जानिब उस कुएं की मुंडेर पर पैर जमा चुकी थी, जिसे अपनी आखिरी पनाहगाह तसव्वर करके इस तरफ दौड़ी आई थी। रुक जा, मैं कहता हूँ, ऐ लड़की रुक जा, एक सिपाही जोर से चिल्लाया और इज़तरारी तौर पर उस पर राइफल तान ली। लेकिन फिर उसे खुद ही एहसास हो गया कि जो खुद ही मरने की ठाने बैठा हो उसे मौत से नहीं डराया जा सकता। राइफल नीचे झुक गई और परिविश ने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ कुएं में छलांग लगा दी।
فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عالم شاہ نے مسلسل تسبیح گھماتی سجل کی نقاب سے جھانکتی فکر مند آنکھوں پر ایک نظر ڈالی اور اسے تسلی دی۔ انشاءاللہ، جواب میں وہ دل کی گہرائیوں سے بولی، پھر اپنی پریشانی کی وضاحت دیتے ہوئے بولی، مومل چھوٹی ہے، اس پر کبھی کوئی ذمہ داری نہیں رہی، اس لیے مجھے فکر ہو رہی ہے کہ وہ تنہا اس مشکل اور تکلیف دہ وقت سے کیسے گزر رہی ہوگی۔ اسے تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ آپ، اماں یا بابا سائیں میں سے کوئی ایک تو اس کے پاس رک جاتا۔ حالات تمہارے سامنے ہیں، تم جس حالت میں تھیں، یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی تم سے دور ہونا منظور کر لیتا؟ ہاں، لیکن تم مومل کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہو۔ عالم نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ ادا معظم شاہ کی وفات سے لے کر اب تک بے شمار مشکلات آئی ہیں، اور ہر مشکل وقت میں یہ مومل ہی تھی جس نے بہت حوصلے سے کام لیا ہے۔ اماں سائن کو پرسکون رکھنا، انہیں سنبھالنا، حویلی کا نظم و نسق دیکھنا اور بابا سائن کو تسلی اور حوصلہ دینا، یہ ساری وہ ذمہ داریاں تھیں جو مومل کی عمر سے بہت بڑی تھیں، لیکن اس نے انہیں ایسے سنبھالا کہ کسی کو احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ کوئی بڑا یا مشکل کام انجام دے رہی ہے۔ لیکن اس وقت وہ مشکل اور تکلیف میں ہے تو ہم میں سے کوئی اسے سنبھالنے کے لیے اس کے قریب موجود نہیں ہے۔ سجل کی سوئی ایک جگہ اٹکی ہوئی تھی۔ جا رہے ہیں نا ہم اس کے پاس، انشاءاللہ اس کے آپریٹ سے پہلے ہی اس کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اس بار عالم نے بحث کرنے کی بجائے رسان سے جواب دیا۔ انہیں بہت اچانک ہی مومل کی بیماری کی خبر ملی تھی۔ اس کے پتے میں پتھری ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق ایسا کافی عرصے سے تھا، لیکن مومل نے سب سے یہ بات چھپائی اور دواؤں کی مدد سے اپنی تکلیف کو دباتی رہی۔ شاید حویلی میں پھیلی ٹینشن کی وجہ سے اس نے ایسا کیا تھا۔ اسے خیال ہوگا کہ اتنی پریشانی میں ماں باپ کے لیے ایک اور پریشانی کیا بڑھائے، لیکن اس کے اس طرز عمل کا نتیجہ اس طور سامنے آیا کہ ڈاکٹرز نے فوری آپریشن کو ناگزیر قرار دے دیا تھا۔ اتنا بڑا کام ملازمین کے سہارے انجام نہیں پا سکتا تھا، اس لیے اطلاع ان لوگوں تک پہنچا دی گئی تھی۔ اس اطلاع کو سن کر صداقت شاہ نے کہا تھا، میں اور تمہاری اماں سائن پاکستان واپس چلے جاتے ہیں، تم دونوں بہن بھائی نیلی اور اعظم کے ساتھ یہیں رہو، سجل ٹھیک ہو جائے تو پھر وطن واپسی کا پروگرام بنا لینا۔ لیکن اس موقع پر سجل ضد پر اڑ گئی تھی اور بہن کے پاس واپس جانے کی رٹ لگا لی تھی۔ ہمیشہ کی مفاہمت پسند سجل کا یہ انداز سب کے لیے نیا تھا، لیکن پھر کوئی اس سے رک جانے پر زیادہ اصرار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بہت نازک وقت سے گزری تھی اور اب بھی معذوری کا بوجھ اٹھائے یقینی طور پر شدید ذہنی دباؤ سے گزر رہی تھی، اس لیے اس کو کسی ایسی بات کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا جس سے اس کے ذہنی دباؤ میں اضافہ ہو جائے۔ مجبوراً ہی صحیح اس کی بات مان لی گئی اور وہ سب وطن جانے والی فلائٹ میں سوار تھے۔ سجل کی حالت کے پیش نظر عالم شاہ بطور خاص اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس کی اضطراری حالت کو دیکھ کر اپنے طور پر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی اسے مومل کے سوا کچھ سجھائی دے رہا ہے۔ کتنی دیر اور لگے گی؟ وہ اڑ کر ہی بہن کے پاس جا رہی تھی، لیکن چاہتی تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ پلک جھپکنے میں اس تک پہنچ جائے۔ صداقت شاہ اپنی بیوی اور عالم اور سجل وغیرہ کے ہمراہ وطن واپسی کے لیے فلائٹ میں تھے۔ سجل کو بہن کے آپریشن کے وقت ہسپتال پہنچنے کی جلدی تھی۔ عالم شاہ اسے مطمئن کر رہا تھا، بس ہم 10 منٹ میں پہنچنے والے ہیں۔ ایئرپورٹ سے ہسپتال پہنچنے میں لگ بھگ آدھا گھنٹہ مزید لگ جائے گا، پھر ہم مومل کے پاس ہوں گے۔ مومل کو طبیعت کی خرابی کے باعث کب کا گاؤں سے شہر منتقل کیا جا چکا تھا۔ وہ شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں داخل تھی جہاں اس کے سارے ضروری ٹیسٹ ہو چکے تھے اور آپریشن کے لیے بس ان لوگوں کی واپسی کا انتظار تھا۔ یہ واپسی کتنی مشکل سے انجام پائی تھی اس سے سجل کو کوئی غرض نہیں تھی۔ حالات کے تحت ان کے واپسی کے فیصلے کو قبول تو کر لیا گیا تھا، لیکن دونوں طرف ہی بہت سے خدشات تھے۔ دونوں طرف کے ذمہ داران کو فکر تھی کہ خفیہ طور پر چین پہنچنے والے ان سارے لوگوں کے بارے میں کسی کو کوئی ثبوت مل گیا تو سب سے پہلے بھارت ہنگامہ کھڑا کرے گا اور ان کے لیے عالمی برادری کا سامنا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بھارت کے پاس بہرحال ثبوت تھے کہ عالم شاہ اور سرمد دہشت گردی کے الزام میں گرفتار ہو کر ان کی قید میں تھے اور اپنے مددگاروں کے ذریعے اس قید سے فرار ہو گئے تھے۔ فرار کے بعد بھی ان کے کھاتے میں کئی جرائم ڈالے گئے تھے، اس لیے بھارت کے پاس پورا موقع تھا کہ عالم اور سرمد کے منظر عام پر آتے ہی عالمی عدالت میں ان کی حوالگی کا مقدمہ دائر کر دے۔
اس مسئلے سے بچنے کے لیے فی الحال تو یہی انتظام کیا گیا تھا کہ عالم اور سرمد کے حلیوں میں خاطر خواہ تبدیلی کر دی گئی تھی۔ انہیں غور سے دیکھنے پر بھی آسانی سے پہچاننا ممکن نہیں تھا، لیکن کچھ معلوم نہیں تھا کہ دشمن کہاں کہاں گھات لگائے بیٹھا ہے، اس لیے خدشات کسی طور ختم نہیں ہو رہے تھے۔ عالم کے سامنے یہ پرپوزل بھی رکھا گیا تھا کہ وہ فیملی کو جانے دے اور خود اپنے ملازم سرمد کے ساتھ وہیں رک جائے، لیکن جب سب گھر والے واپس جا رہے تھے تو وہ کیسے رک سکتا تھا؟ اچھا برا جو بھی پیش آتا ہے وہ سب کے ساتھ بھگتنے کے لیے تیار تھا، اور یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ خطرے کے منہ میں پیر رکھتا اور سرمد پیچھے رہ جاتا۔ وہ عالم کے پسینے پر اپنا خون بہانے والا بندہ تھا، وہ کسی صورت اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ عالم نے بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی، آخر اس کا بھی خاندان اور کچھ رشتے تھے پاکستان میں جن سے جدائی کی وہ شکایت نہیں کرتا تھا، لیکن اپنوں کی یاد آنا تو ایک فطری بات تھی۔ سیٹ بیلٹ بندھوا لو سجل، پائلٹ منزل مقصود پر پہنچنے کی اطلاع دیتے ہوئے مسافروں سے اپنی سیٹ بیلٹس باندھنے کی درخواست کر رہا تھا، لیکن زیر لب کچھ پڑھتی سجل متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ عالم نے اس کی یہ غائب دماغی دیکھی تو خود اس کام پر کمر بستہ ہو گیا۔ یوں بھی سجل کا ایک ہاتھ ابھی تک صحیح سے حرکت کرنے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ دواؤں اور فزیو تھراپی سے فرق تو پڑا تھا، لیکن ڈاکٹرز نے واضح کر دیا تھا کہ ایک دم سے کچھ نہیں ہونے والا، آہستہ آہستہ ہی فرق پڑنا ہے۔ لیکن اب وہ علاج درمیان میں ادھورا چھوڑ کر پاکستان آ گئی تھی۔ تم اماں اور بابا سائیں کے ساتھ جاؤ، میں سجل کو لے کر آتا ہوں۔ جہاز کے لینڈ کرنے کے بعد مسافروں نے اترنا شروع کیا تو عالم نے سرمد سے کہا، سجل اپنی معذوری کے باعث عام مسافروں میں شامل نہیں ہو سکتی تھی۔ جو حکم سائیں۔ سرمد نے حسب عادت اس کے آگے سر جھکایا اور تعمیل حکم کے لیے قدم اٹھائے۔ ایکسکیوز می مسٹر۔ ابھی وہ درمیان میں ہی تھا کہ ایئر ہوسٹس تیز تیز چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اسے مخاطب کیا، آپ کو اور مسٹر مائیکل کو رکنا ہوگا۔ سرمد اور عالم اپنے اصل ناموں سے سفر نہیں کر رہے تھے اور سفری کاغذات میں ان کے فرضی نام درج تھے۔ وٹ ڈو یو مین؟ سرمد نے قدرے تیز لہجے میں کہا، آپ دونوں کو پلین سے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایئر ہوسٹس نے اپنی پیشہ ورانہ تربیت کے مطابق ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت دی۔ لیکن کیوں؟ ان سب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سارے مسافر جہاز سے اتر چکے تھے اور صرف وہی لوگ وہاں رہ گئے تھے۔ بابا، اماں، بچاؤ بچاؤ، چیخوں سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ اس کا لکڑی کاٹتا ہاتھ رکا اور پھر وہ کلہاڑی پھینک کر تیزی سے اندر کی طرف بڑھا۔ اندر کا منظر کسی بھی صاحب دل کو تڑپانے کے لیے کافی تھا۔ نو عمر بہرام زرمینہ بی بی کے سینے سے لگا بری طرح کانپ رہا تھا اور وہ اپنے کمزور بازوؤں سے اسے جکڑے دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ صبر کر میرے بچے، صبر کر۔ زرمینہ بی بی آنکھوں میں نمی لیے اسے ہولے ہولے تھپک رہی تھیں۔ خون ہے، ہر جگہ خون ہے۔ ابا 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 کے سینے سے خون نکل رہا ہے۔ اماں، وہ دیکھو، اماں بھی گولی کھا کر گر گئی ہیں۔ وہ جیسے اس سارے منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا اور اس وقت کی تکلیف اب بھی اس کے وجود میں اتری، اس کے جسم میں کھنچاؤ پیدا کر رہی تھی۔ بھول جا میرے بچے، بھول جا سب کچھ۔ زرمینہ بی بی کے اپنے آنسوؤں میں روانی آ گئی اور وہ اسے زور سے اپنے سینے میں بینچے گویا اس منظر اور اس کی تکلیف سے بچانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ آپا، آپا رک جاؤ، مت کرو آپا، خدا کے لیے مت کرو۔ وہ اپنے موجودہ مقام پر موجود نہیں تھا۔ اسے نہ زرمینہ بی بی کی آواز سنائی دے رہی تھی، نہ ان کی آغوش کی گرمی کو محسوس کر پا رہا تھا۔ وہ اس تاریک اور ویران باغ میں کھڑا تھا جہاں اس نے اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھی تھی، اور اس قیامت کے زیر اثر اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور کانپتے کانپتے جسم کو جھٹکے لگنے لگے تھے۔ بہرام، بہرام میرے بچے۔ زرمینہ بی بی اسے سنبھالنے میں نڈھال ہونے لگیں۔ اس ساری صورتحال کو ہونٹ بینچے دیکھتا معاذ پہلے ہی انجیکشن تیار کرنا شروع کر چکا تھا۔ اسے بستر پر لٹا کر مضبوطی سے پکڑ لیں بی بی، انجیکشن تیار کر کے اس نے زرمینہ سے کہا اور خود بھی ان کی مدد کرنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ بہرام کو انجیکشن لگانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ انجیکشن کے اثر کرنے تک زرمینہ بی بی مسلسل بہرام کے بالوں کو سہلاتی رہیں اور معاذ آہستہ آہستہ اس کے اکڑے ہوئے ہاتھ پیروں کو دباتا رہا۔ کچھ دیر میں وہ پرسکون ہو کر گہری نیند میں ڈوب گیا تو ان دونوں نے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے۔ معاذ نے اسے سینے تک چادر اڑا دی۔ خدا جانے یہ معصوم قبر کیسے خود پر گزرنے والی اس قیامت کو بھول پائے گا۔
زرمینہ بی بی اپنی آنکھیں پونچھتی غمزدہ لہجے میں بڑبڑائیں، ایک آدھ دن دیکھتے ہیں، اگر اس کی حالت میں فرق نہ آیا تو پھر باقاعدہ کسی نفسیاتی معالج سے اس کا علاج کروانا پڑے گا۔ معاذ کے چہرے پر بھی غم و غصہ طاری تھا۔ جب سے بہرام یہاں آیا تھا اس کی یہی حالت تھی۔ دواؤں کے زیر اثر کچھ گھنٹوں کے لیے سوتا تھا، جاگنے کے بعد تھوڑی دیر اس کی حالت بہتر رہتی تھی۔ اس عرصے میں زرمینہ بی بی اسے کوشش کر کے تھوڑا بہت کھلا پلا دیتی تھیں۔ وہ گمسم سی کیفیت میں لیٹا بیٹھا تھوڑی دیر تو سکون سے رہتا تھا، پھر بتدریج اس کی حالت بگڑنے لگتی تھی اور گزرے واقعات ذہن میں آنے پر اس کا خود پر سے کنٹرول ختم ہونے لگتا تھا۔ اس قسم کی ایمرجنسی کے لیے ڈاکٹر نے سکون آور انجیکشن لکھ کر دے رکھا تھا۔ اس کی رائے تھی کہ آہستہ آہستہ بچہ شاک سے باہر آ جائے گا اور حقیقت کو قبول کر کے نارمل ہونے لگے گا، لیکن ابھی تک کوئی بہتری نظر نہیں آئی تھی، اور وہ اسی حالت میں تھا جس حالت میں باغ کا رکھوالا اسے یہاں پہنچا گیا تھا۔ رکھوالے نے ہی انہیں اس رات کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا تھا۔ جس رات یہ ظلم توڑا گیا وہ اپنی کوٹھڑی میں سو گیا تھا، لیکن گاڑیوں کی آوازوں نے اسے نیند سے جگا دیا۔ جاگنے پر وہ صورتحال معلوم کرنے باہر نکلا تو اس وقت تک کھیل شروع ہو چکا تھا۔ درختوں کے پیچھے چھپا بہرام اس کی نظروں میں آ گیا اور وہ خود بھی اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کی وہاں موجودگی ہی بہرام کی زندگی بچانے کا سبب بنی۔ جب پہلی بار گولیاں چلیں تو بہرام کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اللہ کی مہربانی سے گولیوں کی گونج میں وہ پہلی چیخ کسی نے نہیں سنی۔ اس کے بعد رکھوالے نے بہرام کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی ساری چیخوں کو گھونٹ دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو بھارتی درندے اسے بھی ڈھونڈ نکالتے۔ جب انہوں نے حاجی شیر خان اور اس کی بیوی کو گولیاں ماریں تو رکھوالا بہرام کو زبردستی کھینچتا ہوا وہاں سے دور لے گیا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر اسے اپنی اور اس بچے کی زندگیاں بچانی ہیں تو اس باغ سے دور جانا ہوگا۔ سوئے اتفاق مرکزی دروازے سے ہٹ کر باغ سے باہر جانے کا جو ایک دوسرا راستہ تھا، اس کے راستے میں وہ کنواں پڑتا تھا جس میں چھلانگ لگا کر پریویش نے اپنی عزت بچانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تعقب کرتے بھارتی درندوں اور بہن کے کنویں میں کودنے کے منظر کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ایک کے بعد ایک پہنچنے والے صدمے کے اثر سے بے ہوش ہو گیا۔ رکھوالا اسے کندھے پر لاد کر بمشکل باغ سے باہر نکلا۔ وہ باغ سے نکل کر تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ باغ میں آگ بھڑک اٹھی۔ انسانی خون سے ہولی کھیلنے والے ان درندوں کی انتقام کی پیاس اتنا خون بہا کر بھی نہیں بجھی تھی، سو انہوں نے باغ کو آگ لگا کر اپنا دل ٹھنڈا کرنے کا یہ انتظام کیا تھا۔ رکھوالا کبیر کا پرانا ملازم تھا۔ اس کا کبیر کے ساتھ کئی بار حاجی شیر خان کے گھر آنا جانا بھی ہوا تھا۔ وہ ان کے رشتہ داروں اور تعلق داروں سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس نے بہرام کو سیدھا آغا گل کے گھر پہنچا دیا۔ بہرام جب سے وہاں آیا تھا اس کی حالت خراب تھی۔ صدمے نے اس کا خود پر سے کنٹرول ختم کر دیا تھا۔ اسے وقفے وقفے سے دورے پڑ رہے تھے جس پر قابو پانے کے لیے اسے انجیکشن لگانا پڑتا تھا۔ تم اس کے پاس بیٹھو، میں ذرا باورچی خانے کا تھوڑا کام نمٹا لوں۔ بہرام سکون سے سو گیا تو زرمینہ بی بی کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئیں۔ وہ وہاں بیٹھا دکھ سے بہرام کو دیکھتا رہا۔ اپنوں کو کھونے اور بچھڑنے کا دکھ اس نے اپنی جان پر سہا تھا، اس لیے محسوس کر سکتا تھا کہ یہ بچہ کس کرب سے گزرا ہوگا۔ بہرام کا کرب اس کے دل کو جلا رہا تھا۔ ایک آگ سی تھی جو بڑک بڑک کر اسے ظالموں کو نیست و نابود کرنے پر اکسا رہی تھی۔ ان سوچوں میں گم ہو آغا گل باہر سے آئے تو اس کی خاموشی کو محسوس کر کے پوچھا۔ بہرام کے متعلق ہی سوچ رہا تھا، اس بچے کا دکھ مجھے چین نہیں لینے دے رہا۔ حاجی شیر خان کے خاندان پر جو ظلم توڑا گیا ہے اس نے میرے سینے میں آگ بھڑکا دی ہے۔ دل چاہ رہا ہے ایسا کرنے والے ایک ایک ظالم کو جہنم واصل کر دوں۔ اس نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا۔ پون صدی کے اس عرصے میں اس جیسی اتنی ظلم کی داستانیں رقم ہوئی ہیں کہ ہمیں تو گنتی بھی یاد نہیں۔ آغا گل کی بے نور آنکھیں بظاہر خشک تھیں، لیکن ان خشک آنکھوں کے پیچھے غم کا جو سمندر موجزن تھا اسے کوئی بھی صاحب دل دیکھ سکتا تھا۔ کچھ معلوم ہوا ہے کہ کون تھے وہ لوگ؟ ہاں، انہوں نے ایک سردہ بری تھے تو وہ انڈین آرمی کے سورما ہی، لیکن پیش پیش پریوش کے ہاتھوں مرنے والے سپاہی نریندر کا بھائی مہندر تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی موت کا انتقام لینے کے لیے پورے خاندان کو نیست و نابود کر ڈالا۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ اس بچے کی جان کے در پہ بھی نہ ہو جائے۔ ان کا اشارہ بہرام کی طرف تھا۔ میں اسے اس لائق ہی نہیں رہنے دوں گا، آپ بس مجھے اس کے متعلق ضروری معلومات فراہم کر دیں۔
اس نے تیز لہجے میں آغا گل سے مطالبہ کیا۔ نہیں نہیں، تم ان معاملات میں نہ پڑو، تمہیں خود کو بالکل کلیئر رکھنا ہے تاکہ اپنے اصل مقصد کو حاصل کر سکو۔ اگر تم یہاں کے معاملات میں الجھ گئے تو اپنے معاملات کیسے دیکھو گے؟ انہوں نے شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ بھی میرا ہی معاملہ ہے آغا جان، مجھے احساس ہے کہ جو کچھ ہوا اس میں کہیں نہ کہیں میری ذات انوالو تھی۔ اگر اس روز میں دعوت میں چلا جاتا تو شاید وہ سب نہ ہوتا جو ہوا۔ وہ مجرم نہیں تھا لیکن خود کو مجرم محسوس کر رہا تھا۔ شاید نصیب میں یہی لکھا تھا۔ آغا گل نے ایک سرد آہ بھری۔ ہر ظلم کو نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ظلم ہوا ہے تو ظالم کو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ لیکن ویکن کچھ نہیں آغا جان، میں کوئی آپ لوگوں سے الگ نہیں ہوں۔ ہم نے تو پاکستان میں رہتے ہوئے بھی ہمیشہ آپ لوگوں کا دکھ اپنے دل میں محسوس کیا ہے، اور اب جب کہ میں یہاں ہوں اور یہ سب میری نظروں کے سامنے ہوا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ میں محض تماشائی بنا رہوں؟ اس نے انہیں بات مکمل نہیں کرنے دی۔ اچھا تم تھوڑا صبر کرو، پھر میں کوئی انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے ارادے میں پختہ ہے، اس لیے مزید سمجھانے بجھانے کی کوشش ترک کر کے وعدہ کر لیا۔ کیا ہمیں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ عالم شاہ نے تحمل کے ساتھ ایئر ہوسٹس سے سوال کیا۔ I don't know، اس نے شانے اچکائے، پھر دلاسا دینے والے انداز میں بولی۔ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو اس وقت یہاں میری جگہ کوئی پولیس مین کھڑا ہوتا۔ شی از رائٹ، ہم آپ کو گرفتار کرنے نہیں آئے، بلکہ ہم آپ کو اپنی حفاظتی تحویل میں لے رہے ہیں۔ اچانک ہی وہاں سادہ لباس والے چلے آئے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ عالم شاہ سن کر چونکا۔ تفصیلات میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، فی الحال آپ سے جیسا کہا جا رہا ہے ویسا ہی کریں۔ اس شخص نے آنکھوں سے ایئر ہوسٹس کی طرف غیر محسوس سا اشارہ کیا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی، اس نے سمجھ کر فوراً ہتھیار ڈال دیے، پھر سجل کی طرف جھک کر بولا۔ تم اماں اور بابا سائیں کے ساتھ ہسپتال پہنچو، میں اور سرمد بھی یہ معاملہ نمٹا کر وہاں پہنچتے ہیں۔ لیکن سجل کو اس کا حکم ماننے میں تامل تھا۔ کوئی لیکن ویکن نہیں، جو کہا ہے وہی کرو۔ عالم نے اسے ٹوکا اور نیلی کی طرف رخ موڑ کر اس سے مخاطب ہوا۔ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ہی رہنا ہے، آپ کی موجودگی سے مجھے ذرا بے فکری رہے گی۔ آپ اطمینان رکھیں، میں خیال رکھوں گی۔ نیلی نے تسلی دی۔ آپ جائیں اماں سائن، یہاں کوئی فکر مندی کی بات نہیں ہے۔ اسے خود کو خاموشی سے تکتی ماں کو بھی تسلی دینا پڑی۔ آہستہ آہستہ سب جہاز سے اترتے چلے گئے۔ صداقت شاہ نے جاتے جاتے اس کا شانہ تھپک کر ایک خاموش تسلی دی۔ آپ ہمارے ساتھ آئیے۔ سب کے رخصت ہو جانے کے بعد سادہ لباس والے عالم اور سرمد سے مخاطب ہوئے تو وہ ان کے پیچھے چل پڑے۔ وہ دونوں انہیں عام راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے سے بہت تیزی سے ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر لے آئے اور رنگین شیشوں والی ایک گاڑی میں بٹھا کر کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے یہ تو آپ کو پہنچ کر ہی پتہ چلے گا۔ وہ مسکرا کر عالم کے سوال کو ٹال گیا۔ ہمارا تعاقب ہو رہا ہے سر، اچانک ہی ڈرائیور نے اطلاع دی۔ میں دیکھ چکا ہوں، ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان سادہ لباس شخص نے بیک ویو مرر پر نظریں جمائے جمائے اسے جواب دیا۔ بڑی جلدی کھیل شروع ہو گیا۔ سادہ لباس والا جو عالم اور سرمد کے پچھلی نشست پر بیٹھا تھا، اس نے طنزیہ لہجے میں تبصرہ کیا۔ داد دو دشمنوں کے جاسوسی کے نظام کو، ہم انہیں عام راستے کی بجائے اسپیشل ایگزٹ سے نکال کر لائے ہیں، تب بھی وہ ہمارے پیچھے ہیں۔ اس کے ساتھی نے بھی تائیدی تبصرہ کیا اور پھر اپنے فون پر مصروف ہو گیا۔ اس کے جو الفاظ ان کے کانوں میں پڑے، اس سے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی ٹیم کو کال کر رہا ہے۔ ساتھ ہی یہ نوٹس بھی کر لیا ہے کہ گاڑی اب معروف سڑکوں کو چھوڑ کر ان راستوں کی طرف جا رہی ہے جو عموماً سنسان پڑے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ان راستوں پر سفر شروع ہوا، تعاقب کار گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ ہم ان کے تعاقب سے واقف ہو گئے ہیں۔ گاڑی کے غائب ہونے پر ان کے ساتھ پچھلی نشست پر براجمان شخص نے تبصرہ کیا۔ برا ہوا، میں تو انہیں گھیرنے کا پلان بنا رہا تھا۔ آگے والے کی طرف سے افسوس کا اظہار ہوا۔ چھوڑو، ویسے بھی وہ کوئی کرائے کے ٹٹو ہوں گے۔ ہمارے اصل دشمن اتنے چالاک ہیں کہ جہاں پکڑے جانے کا خدشہ ہو وہاں کبھی خود سامنے نہیں آتے۔ ان لوگوں کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ عالم اور سرمد درمیان میں دخل دیے بغیر بس خاموشی سے سننے اور حالات کا تجزیہ کرنے پر ہی اکتفا کر رہے تھے۔ عالم کو افسوس تھا کہ وہ آتے کے ساتھ ہی ایسے معاملات میں گر گیا تھا کہ مومل کی تیمارداری تو دور کی بات، ایک جھلک دیکھنے سے بھی محروم رہا تھا۔ میرے خیال میں اب سیدھے راستے پر لے لو،
आस पास सब ठीक देखकर अभी ड्राइवर को यह हिदायत दी ही गई थी कि एक कोस्टर उनके दाएं जानिब से आंधी तूफान की तरह बरामद हुई। गाड़ी में तेज़ म्यूज़िक लगा हुआ था और अजीबोगरीब हुलिये वाले लड़के खिड़कियों से आधे आधे बाहर निकले उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। कोई ज़ोर ज़ोर से गा रहा था तो कोई बिला वजह ही वहशियाना कहकहे लगा रहा था। एक साहबजादे रंग बिरंगे बुलबुले बनाकर फ़िज़ा में उड़ाने का शौक़ पूरा कर रहे थे, तो एक को चलती गाड़ी में पतंगबाजी का शौक़ चढ़ आया था। कॉलेज के लौंडे, इन लोगों की तरफ देखते हुए ड्राइवर ने हंसकर तबसरा किया, ये हमारे मुस्तकबिल के मामार हैं जिन्होंने अपने ही नक्शे बिगाड़ रखे हैं। पिछली नशिस्त वाले की तरफ से नागवारी का इजहार हुआ। वाकई इन लड़कों के हुलिये किसी संजीदा मिजाज शख्स के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकते थे। किसी ने अपनी लंबी जुल्फ़ों को बेशुमार मेंढियाँ बांधकर रंग बिरंगे बैंड से जकड़ रखा था। किसी ने चेहरे पर रंग मले हुए थे, किसी के बाल इतने रंगों में रंगे हुए थे कि शुमार मुश्किल था। कोई मलंग का रूप धारे गले में मोटे मोटे मनकों के हार पहने हुए था। जाने दो यार, इनकी मौज मस्ती की उम्र है, थोड़ा वक्त गुजरेगा तो संजीदा होकर जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। आगे वाले ने नई नस्ल का दिफा करने की कोशिश की। आलम उनकी आपस की गुफ्तगू सुनता अपनी गाड़ी से कुछ फासले पर चलती कोस्टर और उसमें सवार नौजवानों को देख रहा था। वो अपने बारे में किसी भी तरह की राय से बेनियाज अपनी मौज में मस्त थे। शायद उनका शहर से बाहर किसी तफरीही मकाम पर पिकनिक मनाने का प्रोग्राम था और वो रास्ते में खेल तमाशे करते हुए जा रहे थे। अल्लाह करे ये जिम्मेदारियां संभालने के अहल हो जाएं, वरना इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। खैर, इन्हें जाने दो इनके रास्ते, हम चलते हैं अपने रास्ते पर। आलम के साथ बैठे शख्स ने अपने साथी को जवाब दिया और ड्राइवर ने उसका इशारा पाकर गाड़ी का रुख बदल लिया। अभी गाड़ी बाएं जानिब वाले जैली रास्ते पर मुड़ी ही थी कि आलम की नज़र बुलबुले बनाते लड़के की तरफ उठी। वो सही से नहीं देख सका, लेकिन उसने महसूस किया कि लड़के के हाथ में बुलबुले बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मुड़े हुए तार की जगह कुछ और मौजूद है। इस कुछ और का तज्जिया हो पाता इससे पहले ही एक कान फाड़ धमाके के साथ उनकी गाड़ी बुरी तरह लहराई। ओह शिट, टायर ब्रस्ट हो गया। ड्राइवर ने तबसरा किया। उसने जिस जैली रास्ते पर गाड़ी डाली थी वो हमवार नहीं था, इसलिए उसे यही गुमान गुजरा था कि टायर किसी नोकीली शय की जद में आ गया है। दुर फिटे मुंह, ड्राइवर के साथ बैठे शख्स ने नागवारी का इजहार किया। वो टायर ब्रस्ट होने को एक इत्तफाकी हादसा समझ रहा था, लेकिन आलम की नज़रें कोस्टर पर जमी हुई थीं। असूलन उसे अपने रास्ते पर सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन उनकी गाड़ी के मुड़ते ही वो रुक गई थी और अब इस तरफ ही आ रही थी। वो देखो, उसने अपने साथ बैठे शख्स को उस तरफ मुतवज्जे किया। उस शख्स ने चौंक कर गर्दन मोड़ी और बेसाख्ता ही चीखते हुए अपनी गन लोड की। उसके साथी भी चौकन्ने हो गए, लेकिन इस असना में कोस्टर उनके सरों पर पहुंच चुकी थी और इसमें मौजूद लड़के छलांगे लगाकर नीचे आ रहे थे। उन सब के हाथों में हथियार दिखाई दे रहे थे और अब उनकी चाल डाल में कहीं से भी लाउबाली कॉलेज के लौंडों का रंग दिखाई नहीं दे रहा था। हथियार फेंक दो, वरना हम इस गाड़ी को ही तुम्हारा कब्रिस्तान बना देंगे, कोस्टर के अंदर से किसी ने चीख कर हुक्म दिया। आवाज़ की समत देखने पर उन्हें एक खिड़की से झांकती मशीन गन की खौफनाक झलक दिखाई दे गई। बज़ाहिर वो अपनी गन्नों से कोस्टर से उतरते लड़कों को निशाना बना सकते थे, लेकिन ये हकीकत बिल्कुल अयां थी कि मशीन गन का एक ब्रस्ट ही गाड़ी समेत उन सबको छलनी करके रख देगा। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? फौरी तौर पर हथियार डाल देने में तौहीन थी, इसलिए सवाल उठाया गया। हथियार फेंको और गाड़ी से बाहर आओ, तुम्हारे पास हमसे सवाल जवाब की कोई गुंजाइश नहीं, सख्त और सर्द लहजे में जवाब दिया गया और साथ ही उनकी गाड़ी की दाईं जानिब एक ब्रस्ट मारा गया, जिसके नतीजे में कई पत्थर और बहुत सी धूल उड़ी। कुछ पत्थर उनकी गाड़ी से भी आकर टकराए। इनकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं। आगे वाली सीट पर विराजमान शख्स ने होंठ भींच कर कहा। वो खतरा सर पर देखते ही अपनी बैकअप टीम को लोकेशन और मदद का पैगाम भेज चुका था, लेकिन बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं था, क्योंकि ताक़ुबकार गाड़ी के गायब होते ही उसने उन्हें अपने महफूज होने का पैगाम भेजने के साथ इस गाड़ी को ट्रेस करने की जिम्मेदारी सौंप दी थी। उसे अंदाज़ा था कि ट्रैफिक के अजदहाम में उस गाड़ी को तलाश करती उसकी टीम को इस वीराने तक आने में जितना वक्त लगेगा, अगले अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर चुके होंगे। अगर मेरे 3 गिनने तक तुम लोग गाड़ी से बाहर नहीं आए तो फिर अपनी मौत के ज़िम्मेदार तुम सब खुद होगे। दूसरी तरफ से उन्हें सोचने समझने की मोहलत नहीं दी जा रही थी। 1, 2, गिनती शुरू हुई। 3 बोलने से पहले ही वो सब गाड़ी अनलॉक करके
ایک ایک کر کے باہر آنے لگے۔ اندر بیٹھے رہنے میں یقینی موت تھی، جبکہ باہر آنے میں زندگی کی کچھ نہ کچھ امید باقی رہ جاتی تھی کہ اگر اگلوں کا مقصد مارنا ہی ہوتا تو وہ اتنا انتظار نہیں کرتے۔ تم دونوں اس طرف آ جاؤ۔ ان کے ہتھیار پھینک کر باہر نکلتے ہی ہتھیار بردار لڑکوں نے انہیں گھیر لیا اور اب رنگ برنگے بالوں والا عالم اور سرمد کی طرف اشارہ کر کے انہیں حکم دے رہا تھا۔ ان دونوں کو چاروں ناچار اس کے حکم کی تعمیل کرنی پڑی۔ جیسے ہی وہ اپنے باقی تین ساتھیوں سے الگ ہو کر ایک طرف ہوئے، فضا گولیوں کی آواز سے گونج اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے تین صحت مند اور توانا وجود اپنے خون میں نہائے خاک میں لوٹنے لگے۔ کوسٹر میں بیٹھو۔ تین زندگیوں کا چراغ گل کرنے والے اپنی کارروائی سے بے نیاز ان دونوں کو حکم دینے لگے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ عالم شاہ نے حکم کی تعمیل کرنے کی بجائے غصے سے پوچھا۔ وہ جو ان کو تحفظ دینے کے لیے ایئرپورٹ سے سیدھا نکال لائے تھے، اب خود نہیں رہے تھے تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا شوق تھا۔ ہماری راہ میں آنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ سیدھی طرح گاڑی میں بیٹھو ورنہ تمہارا حشر اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ رنگین بالوں والے نے سخت لہجے میں جواب دیا اور ساتھ ہی عالم کو دھکا دینے کی بھی کوشش کی۔ ہاتھ مت لگانا سائیں کو، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ سرمد کی وفاداری اس کی یہ جسارت کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ چل تو پہلے تجھے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ سرمد پر پل پڑا۔ عالم شاہ اپنے جانثار کے ساتھ یہ سلوک کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ بھی اس لڑائی میں کود پڑا۔ بس اچانک ہی ایک دھاڑتی ہوئی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی اور خودکار ہتھیاروں کی نالیں ماتھے سے آ لگیں۔ بیٹھو گاڑی میں۔ یہ حکم دینے والا وہ تھا جس کو عالم راستے میں بلبلے بنا کر ہوا برد کرتا دیکھتا رہا تھا، لیکن اسے اس بات کا بھی یقین تھا کہ اس نے پہلے جو دھاڑ سنی تھی وہ اس لڑکے کی نہیں تھی۔ بہرحال اس وقت وہ اپنے متقابلین کو کینہ توز نظروں سے گھورتے ہوئے کوسٹر میں سوار ہو گیا۔ سرمد بھی باچھوں سے بہتے خون کو آستین سے صاف کرتا ہوا اس کے پیچھے کوچ میں چڑھ گیا۔ کوچ کی پچھلی نشست پر ایک شخص مشین گن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، لیکن چہرے پر منڈے نقاب کی وجہ سے وہ اسے پہچاننے سے قاصر تھا۔ ان دونوں کے کپڑے اتروا کر باہر پھینک دو، نقاب پوش نے حکم صادر کیا۔ اس کی آواز سنتے ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی ہے جس کی دھاڑ انہوں نے سنی تھی۔ سنا نہیں؟ کپڑے اتارو۔ حکم ملتے ہی دو لڑکے ہتھیار تان کر ان کے سروں پر سوار ہو گئے۔ یہ ایک حد تک امیز حکم تھا جس کی تعمیل کے خیال سے عالم شاہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس کی سرمد پر نظر اٹھی تو وہ بھی لڑنے مرنے پر آمادہ دکھائی دیا۔ سرمد کی اس کیفیت نے اسے اپنا دماغ ٹھنڈا رکھنے پر اکسایا۔ اگر وہ ذرا سی بھی مزاحمت کرتا تو سرمد اس کی خاطر ایک بار پھر ان لوگوں سے بھڑ جاتا، اور یہ تو بالکل واضح تھا کہ وہ دونوں مل کر موجودہ صورتحال میں ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ سرمد جو پہلے ہی اچھی خاصی مار کھا چکا تھا، مزاحمت پر مزید پٹتا۔ سرمد کے خیال نے اسے اپنا دماغ ٹھنڈا کر لینے پر مجبور کر دیا اور خود ہی بٹن کھول کر اپنی قمیض اتار دی۔ ایسا کرتے دیکھ کر سرمد کو بھی عمل کرنا پڑا۔ ایک ایک کر کے سوائے زیر جامہ کے ان کے سارے کپڑے اتروا لیے گئے، پیروں میں جوتے بھی نہیں چھوڑے گئے۔ اس دوران کوسٹر وہاں رکی نہیں رہی تھی، اس نے اپنا سفر شروع کر دیا تھا۔ ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دو اور ان کے کپڑے ادھر لے آؤ۔ پیچھے سے ایک اور حکم جاری کیا گیا اور اس حکم کی بھی سابقہ احکامات کی طرح سرعت سے تعمیل ہوئی۔ اندھوں کی طرح کوچ کی الگ الگ نشستوں پر بیٹھے ہوئے عالم شاہ اور سرمد کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ کوچ کس سمت جا رہی ہے یا کوچ کے اندر کیا کارروائی جاری ہے۔ یہ کپڑے، جوتے اور باقی سامان اٹھا کر باہر پھینک دو۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہاں آواز گونجی جو احکامات صادر کرتی تھی۔ شاید ان لوگوں کو خدشہ تھا کہ کپڑوں یا جوتوں میں کچھ ایسا چھپایا گیا ہوگا جس سے ان کی لوکیشن معلوم کی جا سکے، اس لیے یہ ساری کارروائی کی تھی۔ اس کارروائی کے بعد کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ انہیں صرف یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ کوچ مسلسل سفر میں ہے۔ آخر یہ سفر بھی ختم ہوا اور کوچ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ نیچے اترو، کسی نے عالم کے کندھے پر ٹہوکا دے کر کرخت لہجے میں کہا اور پھر ہاتھ پکڑ کر کھڑا بھی کر دیا۔ وہ اسی شخص کے سہارے کوچ سے نیچے اترا۔ یقیناً سرمد کے ساتھ بھی یہی کارروائی ہوئی تھی۔ اس موقع پر انہیں لباس پہنائے گئے، پھر چلنے کا حکم ملا۔ بیٹھو۔ چند قدم چلنے کے بعد اسے آہستہ سے ایک جانب دھکیلا گیا۔ وہ ایک بار پھر ان لوگوں کی رہنمائی میں ان کی بتائی ہوئی جگہ پر بیٹھ گیا۔
یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ انہیں کسی دوسری گاڑی میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہ گاڑی کوئی لگژری کار ہے۔ گاڑی نے سفر شروع کیا تو اس کی آرام دہ نشستوں، بے آواز انجن اور بغیر جھٹکے کے ہموار ڈرائیور نے اندازے کی تصدیق کر دی۔ اس بار سفر آرام دہ اور طویل تھا۔ ہاں بھائی ہیرو، کیا حال ہے؟ آج تو بڑی کٹ شٹ میں دکھائی دے رہے ہو۔ اس نے کھانے کی ٹرے سمیت بہرام کے قریب بیٹھتے ہوئے اسے ہلکے پھلکے لہجے میں مخاطب کیا۔ وہ کچھ دیر قبل ہی سو کر اٹھا تھا اور زرمینہ بی بی نے اسے نہلا دہلا کر صاف ستھرا لباس پہنانے کے ساتھ ساتھ اس کے بال وغیرہ بھی سنوار دیے تھے، اس لیے اس کی حالت کافی بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سب بی بی نے کیا ہے، میرے لیے یہ نئے کپڑے بھی انہوں نے ہی منگوائے ہیں، بہرام نے شرمائے ہوئے لہجے میں اسے جواب دیا۔ بی بی نے بہت اچھا کام کیا ہے، آئندہ بھی اسی طرح ہیرو بن کر رہنا۔ کپڑوں جوتوں وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مزید بھی آ جائیں گے، اس نے نرمی سے بہرام کو جواب دیا۔ اس وقت بہرام جو کپڑے پہنا ہوا تھا، ان کے علاوہ بھی وہ اس کے لیے چند جوڑے خرید کر لایا تھا۔ اس بیچارے بچے کا کل سامان تو گھر اور باغ کے ساتھ جل کر خاکستر ہو گیا تھا، اس لیے اس کے استعمال کی ہر چیز نئی خریدنا ناگزیر تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں، کاش دنیا میں سب لوگ آپ جیسے ہوتے، بہرام نے خواہش ظاہر کی، لیکن معاذ اپنی تعریف پر خوش ہونے کی بجائے اس کے لہجے کی حسرت و یاس کو محسوس کر کے دکھی ہو گیا۔ چھوٹی عمر کے بڑے دکھ نے اسے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ دن کے مختلف حصوں میں اسے دورے پڑنے لگتے تھے۔ زرمینہ بی بی سارا دن اس کا دھیان رکھتی تھیں، پھر بھی کوئی بھول چوک ہو جاتی تھی۔ کل بھی وہ دورے کے دوران اپنے ہاتھ پر چوٹ لگوا بیٹھا تھا۔ دنیا میں اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ ملتے رہتے ہیں، ہمارا کام ہے اچھے لوگوں کی قدر کریں اور برے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اس نے بہرام کو نصیحت کی اور پلیٹ میں موجود چاولوں پر سالن ڈالا۔ لیکن بہرام نے کچھ کہنا چاہا، لیکن سب بعد میں، پہلے یہ کھانا کھاؤ جو بی بی نے بڑی محبت سے اسپیشلی تمہارے لیے بنایا ہے۔ اس نے بہرام کو مزید بولنے سے روک دیا۔ اسے ڈر تھا کہ گفتگو کے اس نازک موڑ پر کہیں اس کی ذہنی رو بہک نہ جائے۔ وہ تکلیف دہ باتوں کے متعلق سوچنا شروع کر دیتا تو نتیجہ دورے کی شکل میں بھی نکل سکتا تھا۔ بی بی بتا رہی تھیں کہ تمہیں ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ راجما یعنی سرخ لوبیا کا سالن بہت پسند ہے، اس لیے آج انہوں نے خاص طور پر تمہارے لیے یہ کھانا بنایا ہے۔ اس نے ایک چمچ بھر کر بہرام کے منہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بتایا۔ بی بی ایسی ہی ہیں، ان کی ہمیشہ سے عادت ہے کہ جب بھی راجما بناتی میرے لیے ضرور بھیجتی تھیں۔ یعنی مجھے تم سے جیلس ہونا چاہیے، تم میری بی بی کے پیار میں زبردستی کے حصے دار بنے بیٹھے ہو۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بہرام ماضی کے بارے میں سوچے، اس لیے اسے کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ ایک کے بعد ایک بات نکالتا جا رہا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے عمار بھائی، آپ سے بڑھ کر تو بی بی کو کسی سے پیار ہو ہی نہیں سکتا، بہرام نے جلدی سے وضاحت دی، جس پر وہ ہنس دیا۔ مجھے معلوم ہے یار، لیکن کیا کریں کہ تم ہو ہی اتنے پیارے بچے کے، بی بی تو بی بی، میں بھی تم سے پیار کرنے پر مجبور ہوں۔ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے مجھے چھوٹا بھائی دے دیا ہے۔ بہرام کی اداسی دور کرتے کرتے وہ خود اداسی کی لپیٹ میں آ گیا اور دل پر دور بیٹھے سعد کی یاد نے دستک دی۔ اس پر پڑی افتاد سعد کے لیے سب سے بڑا امتحان لے کر آئی تھی۔ اغوا، ایک گردے سے محرومی، داؤ پر لگا کیریئر اور در بدری سمیت بہت کچھ سہا تھا اس بیچارے نے۔ سعد کو اس سب سے نکالنے کے لیے اس نے اپنی ذات پر بہت کچھ سہا تھا، لیکن جانتا تھا کہ جو کچھ گزر چکا، سعد اس کے اثرات سے اگلے کئی برسوں تک نہیں نکل سکے گا۔ بہرام بھی کچھ اس طرح کی تکلیف سے گزر رہا تھا اور اس نے اپنے دل میں عزم کر لیا تھا کہ اسے نارمل کرنے کے لیے جو کچھ بس میں ہوا ضرور کرے گا۔ مطلب آپ مجھ سے جیلس نہیں ہیں؟ بہرام ہلکا سا مسکرایا۔ اتنے دنوں میں یہ پہلی بار تھا کہ وہ نہ صرف ہلکے پھلکے موڈ میں بات کر رہا تھا بلکہ مسکرایا بھی تھا۔ بالکل بھی نہیں ہوں، لیکن اب تم باتیں کم کرو اور کھانا زیادہ کھاؤ، ورنہ کھانا ٹھنڈا ہو کر اپنا مزہ کھو دے گا اور بی بی ناراض ہوں گی کہ میں نے تمہیں باتوں میں لگا کر ان کی ساری محنت ضائع کر دی۔ معاذ نے اسے ٹوکا اور ساتھ ہی گھڑی پر بھی نظر ڈالی۔ یہ بی بی کے ہاتھ کا راجما عمار بھائی، یہ ٹھنڈا ہو کر بھی اپنا مزہ نہیں کھو سکتا۔ بہرام کو سچ مچ زرمینہ بی بی کے ہاتھ کا بنا راجما بہت پسند تھا، اس لیے پورے وثوق سے دعویٰ کیا۔
مان لیا بھائی کہ بیوی دنیا کے بڑے سے بڑے شیف کو مات دے سکتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کھانے کے بعد تمہیں میرے ساتھ ایک جگہ چلنا ہے اور وہاں ہمارا وقت پر پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اس نے بہرام کو اصل بات بتائی۔ کہاں کہاں جانا ہے ہمیں؟ بہرام تھوڑا سا بے چین دکھائی دینے لگا۔ ہے ایک جگہ جہاں تمہیں ایک اچھے انسان سے ملوانا ہے۔ تم ان صاحب سے ملو گے تو تمہیں مل کر بہت اچھا لگے گا اور تمہاری صحت پر بھی اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا۔ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں؟ بہرام نے فوراً اندازہ لگا لیا۔ ہاں، اسے اعتراف کرنا پڑا، پھر اسے ذہنی طور پر آمادہ کرنے کے لیے نرمی سے بولا، جس طرح ہمارے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اسی طرح جب دماغ کسی وجہ سے ڈسٹرب ہو جائے اور تکلیف میں چلا جائے تو اس کا علاج بھی بہت ضروری ہے۔ جسمانی طور پر الحمدللہ تم بالکل فٹ ہو، لیکن تمہارا ذہنی دباؤ تمہاری زندگی کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ آج ہم جن ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے والے ہیں وہ اس مشکل سے نکلنے میں تمہاری مدد کریں گے۔ کیا میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا؟ بہرام نے بے یقینی سے پوچھا۔ کیوں نہیں، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، تو اس نے پورے وثوق سے جواب دیتے ہوئے گلاس میں تھوڑا سا پانی نکال کر اسے اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے 2 گھونٹ پانی پیا اور گلاس اسے واپس پکڑا دیا۔ کیا اس کے بعد مجھے وہ ڈراؤنے خواب آنے بند ہو جائیں گے؟ اس کا لہجہ سہما ہوا تھا۔ ضرور، معاذ نے ایک بار پھر اسے یقین دہانی کروائی، پھر مزید حوصلہ بڑھانے کے لیے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دباؤ ڈالتے ہوئے بولا، انسانوں کی زندگی میں مشکلات اور تکالیف آتی رہتی ہیں۔ کچھ تکالیف ایسی ہوتی ہیں جنہیں سہنا وقتی طور پر ہمیں ناممکن لگتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اول وقت میں اس تکلیف پر صبر کر کے اجر کے حقدار پاتے ہیں، باقیوں کو بھی شور شکوہ اور واویلا کرنے کے بعد بالآخر ہار ماننا ہی پڑتی ہے۔ تو پھر کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اول وقت میں صبر کر لیا جائے اور سوچا جائے کہ اپنے اس غم کے مداوے کی کیا صورت نکالی جا سکتی ہے؟ خود کو غم میں غرق کر لینا ناشکری ہے۔ ناشکرا انسان نہ تو اللہ کو پسند ہوتا ہے اور نہ اپنے لیے مفید۔ مگر میں کیسے جیوں گا اپنے گھر والوں کے بغیر؟ میں تو ابھی اتنا بڑا بھی نہیں ہوا کہ خود اپنے لیے کچھ کر سکوں۔ وہ ایک طرف اپنے پیاروں کی جدائی کے غم سے نڈھال تھا تو دوسری طرف اسے مستقبل کے اندیشے ڈرا رہے تھے۔ کیا شیرخوار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی چھوٹے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے فرعون سے بچانے کے لیے ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا تھا تو نہ صرف اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی بلکہ ایسا انتظام بھی کر دیا تھا کہ ان کی پرورش ان کے سب سے بڑے دشمن کے محل میں ہی کروا ڈالی۔ ہم سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے وہ اس کا انتظام سنبھالنے سے قاصر ہوگا؟ وہ تو بس ہمارے ایمان کی آزمائش کے لیے ہمیں ایسے امتحانات میں مبتلا کرتا ہے، ورنہ کائنات کا بڑے سے بڑا کام اس کی محض کن کا منتظر ہے۔ وہ چاہے تو ایک لمحے میں اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر کے یہاں امن قائم کر دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ اس نے اس دنیا کو ہمارے لیے امتحان گاہ کے طور پر بنایا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو لازماً اپنے اپنے ظرف کے مطابق آزمایا جائے گا۔ اس کے دلائل ایسے تھے کہ بہرام کو قائل ہو کر خاموشی اختیار کرنی پڑی، لیکن یہ بھی طے تھا کہ محض ان چند باتوں سے اس کا علاج ممکن نہیں تھا۔ اسے اس ٹراما سے نکالنے کے لیے کسی مستند ڈاکٹر کی مدد درکار تھی اور آج وہ اسی مقصد سے اسے اپنے ساتھ لے جانے والا تھا۔ تم ریڈی ہو؟ میں یہ برتن بی بی کو دے کر آتا ہوں، پھر ہم نکلتے ہیں۔ اس نے بہرام کا شانہ تھپ تھپایا اور ٹرے اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ ٹرے باورچی خانے میں رکھ کر پلٹ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جا کر دیکھا تو بینجامن کا ڈرائیور تھا۔ بہرام کو ماہر نفسیات کے پاس لے جانے کا پروگرام سن کر بینجامن نے خود انہیں گاڑی ماں ڈرائیور فراہم کرنے کی پیشکش کر دی تھی، جسے اس کے خلوص کے باعث رد کرنا ممکن نہیں تھا۔ بس 2 منٹ رکو، میں بہرام اور آغا جان کو لے کر آتا ہوں۔ سلام دعا کے بعد اس نے ڈرائیور سے کہا اور واپس اندر چلا گیا۔ کون ہے؟ کیا ڈرائیور آ گیا ہے؟ آغا گل جو بالکل تیار اپنے کمرے سے باہر آ چکے تھے اس کے پلٹتے قدموں کی چاپ سن کر پوچھنے لگے۔ جی ڈرائیور آ گیا ہے، آپ چلیں، میں بہرام کو لے کر آتا ہوں۔ اس نے انہیں جواب دیا اور اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں بہرام موجود تھا۔ اب وہاں زرمینہ بی بی بھی موجود تھیں اور بہرام پر سے صدقے کے پیسے وار رہی تھیں۔ آ جاؤ بہرام، ہمیں لے جانے کے لیے گاڑی آ گئی ہے، اس نے پکارا۔
جاؤ میرے بہادر بچے، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ زرمینہ بی بی نے دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔